ناظرین، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم حماد اور داؤد میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حماد اور داؤد ملک شام میں واقع شہر ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان میں سے 1/3 حصہ پیٹھ پھیر کے جہنم کا مستحق بن جائے گا، 1/3 شہادت پائے گا اور 1/3 کو رومیوں کے مقابلے میں جیت حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر مسلمان قسم دنیا کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں شیطان داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کے واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہاں سے ہی وہ خروج کرے گا، جس کو آج خراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہے اور جنگوں کا آغاز قسطم دنیا کی فتح ہے، اور قسطم دنیا کی فتح دجال کا خروج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ باتیں اس طرح حق ہیں جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اپنے صفیں درست کریں گے تو یہی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کے پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پہ یہ خوف اس قدر طاری ہوگا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلوار سے قتل نہ کریں تو وہ یوں ہی خوف سے مر جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے خون سے رنگی تلوار سب مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو جن کے جوتے پال کے ہوں گے۔ جب تم لوگ ترک قوم سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے، ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پیٹھی ڈھال کی مانند ہوں گے، ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے گا، یہاں کے اس حد تک کہ اس میں ایک بھیڑیا یا کتا داخل ہو کے اس کے ستون پہ پیشاب کرے گا۔ وہاں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے نبی ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ تمام واقعات ایک ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے، اس کی وسعت اور لوگوں کا وہاں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گزیر کرنا اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ واقعات آج مدینہ میں رونما ہو رہے ہیں۔ وہاں عبادت دن بدن کم ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے ملکوں میں آباد ہو رہی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر۔ صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسعد کے 70,000 لوگ اسے فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہاں کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر والی جگہ فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوبارہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو دوسری جگہ فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کے کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے۔ تب مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ترکی کو بغیر جنگ کے، بغیر کسی خون خرابے کے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں کستم دنیا میں ہی بلند کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 دفعہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری دفعہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پہ باندھیں گے۔ اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ کستم دنیا کی فتح کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی کا سبب ہوگی۔ مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہے، جنگوں کا آغاز کستم دنیا کی فتح ہے، کستم دنیا کی فتح دجال کا خروج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ باتیں اس طرح حق ہیں جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔